جی شہیر حیدر سیالوی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ تو ناظرین، یہاں پر سب سے پہلے آپ کو پریس کانفرنس دکھائیں گے جو شہیر حیدر سیالوی صاحب نے گزشتہ روز کی تھی۔ فلسطین کا چوڑیاں لے کے آئے ہیں، اور یہ ذرا مہنگے والی وہ تیل پیدا کرنے والے اسلامی ممالک کے لیے، اور یہ تمام سربراہان کے لیے اور ان کے جرنیلوں کے لیے کہ جناب تمہاری فوجیں کس کام کی ہیں، یہ جو درجنوں ملکوں کا اسلامک الائنس تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ کس کام کے ہے، کہ اگر اسلامی ممالک کی جو آرمیز ہیں وہ یو این پیس کیپنگ فورسز میں تو جا سکتی ہیں، وہ القدس پیس کیپنگ فورس کیوں نہیں بنا رہی، وہ فلسطین کے لیے کیوں نہیں جا رہی؟ یہ جو ان کے جہاز ہر سال کرتب دکھاتے ہیں کہ جہاز یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے، وہ فلسطین کا رخ کیوں نہیں کر رہا؟ اور آج یہ جو گلابی رنگ کی چوڑیاں ہیں یہ ہم اس وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے لیے لے کے آئے ہیں جو کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے فلسطین کا۔ نے بھی سنی ہے۔ تو اسرائیل کا فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، تو اسلامی ممالک اس حوالے سے خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں، ایک بہت بڑے مسلمان واریر نے ایک بات کی تھی جی کہ جب مسلمان کی شراب آ جائے نا تو وہ ضد ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے بڑے بڑے مسلمان حکمرانوں کی تلواروں آ گئی ہے تو وہ پھر رقص کر آتی ہیں، لیکن وہ تلواریں کشمیر برما کے لیے اٹھنے کے کام نہیں آتی۔ ایک دور تھا جب فرانسیسی صدر کو خط لکھا تھا سلطان عبدالحمید غازی نے، جی اپنے ان گستاخانہ خاکوں کا جو نمائش کرنے جا رہے ہمیں، اگر اسے ایک دن کے اندر اندر تم اسے رد نہیں کرتے تو پھر پوری امت مسلمہ مشرق سے لے کے مغرب تک یکجان ہو کے تمہارے خلاف اعلان جہاد کرتی ہے۔ دیکھیں، اور انہوں نے معذرت کی۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس پہ قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیوز اس دنیا میں 1% بھی نہیں ہے۔ زائنسٹ جیوز تو نہیں، وہ تو ایک مذہب ہے، ہم سارے مذہب کا جو ہے وہ مذاہب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹی سی قابض قوت ہے اور اس کے ارد گرد سارے عرب ممالک ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ وہ عملی طور پہ کوئی کام کرے۔ میں فلسطین ایمبیسی گیا، وہاں کے ایمبیسیڈر اور ادھر کے اسٹوڈنٹ لیڈر سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ کوئی بینک اکاؤنٹ بتا دیں تاکہ ہم آپ کی کوئی ایڈ کر سکیں۔ میں لوگوں سے منت سماجت کروں گا، اسٹوڈنٹ سے بھی کروں گا، کاروباری شخصیات سے بھی کروں گا کہ لوگ آپ کی مدد کریں۔ اس کا جواب ایسا تھا کہ میں سر اٹھا کے بات کرنے کے قابل ہی نہیں، اس نے مجھے چھوڑا۔ اس نے کیا، مجھے تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ہم لوگوں کو وہ انڈے چاہیے یا ڈبل روٹی چاہیے؟ خبردار جو آئندہ اس طرح کی بات آپ نے ہمارے سامنے کی۔ شہید صاحب، ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کلاشن کوف چاہیے۔ حماس کے صدر نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ امت مسلمہ اپنی افواج کا 10% جو اسلحہ ہے وہ ہمیں دے دے تو ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ اگلے جمعے آ کے اب بے شک جمعہ جو ہے نا وہ مسجد الاقصی میں پڑھے۔ تو ہم لوگ خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اس بات میں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ امریکہ ایک تھرڈ کنٹری ہے، وہ بیچ میں انوالو ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم، اس کا فارن منسٹر جا کے بیٹھ گیا اسرائیل میں، اور اس نے کہا ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھیں گے اور ہم ادھر بیٹھے رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا کنسرن ہی نہیں تھا وہ جا کے بیٹھ گئے۔ اس نے پوری یورپی یونین اور نیٹو کی سپورٹ حمایت حاصل کر دی۔ ہم لوگوں کو ایک ہفتہ ہو گیا، ایک اسلامی ملک بھی نہیں کھڑا ہوا جس نے کہا ہم دل و جان کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ صرف مذمت کرنے میں بھی 6 دن لگاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جا کے چوڑیاں دکھائیں سارے اسلامی ممالک کے افواج کے سربراہان کو بھی، اور ان کے وزراء اعظم، صدر مملکت اور بادشاہوں کو بھی، اور جو جتنا زیادہ تیل پروڈیوس کرنے والا ملک تھا اس کے لیے اتنی مہنگی چوڑیاں رکھی، یہ پہن لو، شاید اس سے ان کو حیا آ جائے، شرم آ جائے، تو اللہ کرے تو۔ شہیر حیدر سیالوی صاحب، محکمہ ہائر ایجوکیشن اینڈ کالجز بلوچستان میں 15 خواتین لیکچرز کی بھرتیاں جعلی قرار دے دی گئی ہیں۔ تو ایک سال کے دوران سرکاری خزانہ سے تقریباً 16 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ تنخواہیں وصول کی گئی ہیں۔ ویسے ہم کہتے ہیں کہ جی
یہ پہلی بار نہیں ہوا بلوچستان میں، اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ تک روپے کی لاگت میں ایک نوکری بیچی جاتی ہے. جی جی وہاں نوکریاں فروخت ہوتی، وہاں لیویز کی نوکریاں فروخت ہوتی ہیں، سرکاری نوکریاں فروخت ہوتی ہیں، ٹیچرز کی نوکریاں فروخت ہوتی ہیں. اس قوم کا مستقبل جن لوگوں نے بنانا ہے، اس مستقبل کو بنانے والے کی نوکری بیچی جاتی ہے، فروخت ہوتی آخر یہ کب ہے. تک اس کا چلے گا؟ مطلب آخر یہ کب تک چلے گا؟ اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سرکاری نظام ہے، سردار خود انوالو ہے. بلوچستان کے ایک سابق چیف منسٹر سے پوچھا گیا نیب کی جانب سے کہ جی جناب آپ نے 2-4 کلرک جو ہیں وہ بھرتی کیے اپنی مرضی سے اور وہ آؤٹ آف دا وے جا کے بھرتی کیے، تو چیف منسٹر کے جواب کی وجہ سے نیب والے ہنس پڑے. وہ کہتے ہیں اب ہم اسے کیا بولیں. جواب اس کا بڑا مذائقہ خیز تھا چیف منسٹر صاحب کا. اس نے کہا اگر میں چیف منسٹر ہوتے ہوئے 4 کلرک بھی نہ بھرتی کر سکوں تو میرے چیف منسٹر ہونے کا فائدہ کیا؟ تو یہاں مس یوز آف پاور ہو رہا ہے. جب مس یوز آف پاور ہوتا ہے، جب مس یوز آف ریسورسز ہوتا ہے، جب مس یوز آف اختیارات ہوتا ہے، تو پھر صوبہ کبھی ترقی نہیں کرتا. پھر بی ایل اے اٹھتی ہے، پھر انڈیا کے پاس موقع ہوتا ہے وہ بی ایل اے کو استعمال کرے، بلوچستان لبریشن آرمی کو یا بلوچستان لبریشن فرنٹ کو یا بلوچستان ریپبلکن آرمی کو یا بی ایس او پجار کو، بی ایس او آزاد کو، اعلیٰ نظر گروپ کو کرے، اسلم اچھو گروپ کو کرے. یہ تو خود موقع دے رہے ہوتے ہیں انہیں. میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ دہشت گرد کو نہ مارو، دہشت گرد کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، جو اس کے پیچھے سپانسر بیٹھا ہوا ہے، جو اس کے لیے فضا سازگار کر رہا ہے. وہ یہ نظام ہے جو اس کے لیے فضا سازگار کر رہا ہے. جو شنبے اس وقت آیا بلوچستان میں واپس اور قومی دھارے میں ہے، اس سے پوچھے نا کہ آپ کیوں باغی بنے تھے. وہ کہتا ہے میں اس نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، مجھے لوگوں نے غدار کہہ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر غدار ہوں، بندوق اٹھاؤں گا، ماروں گا سب کو. لوگ کئی جگہوں پہ میں بتاؤں دہشت گرد بنتے نہیں ہیں، بنائے جاتے ہیں. ہمارے نظام اس کو دہشت گرد بناتا ہے لوگوں کو. یہ دہشت گرد کا سپانسر سب سے بڑا ہمارا نظام ہے. لوگ مایوس ہو کے وہاں پہ جاتے ہیں. لوگوں کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، آئی ایس آئی دے یا را دے. مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. آپ کو چاہیے وہاں کے لوگوں کو روزگار دیں، سیلف میڈ لوگوں کو سامنے لائیں. وہاں پر جو بندہ 14-15 گریڈ کے بندے کو شنواری کڑھائی کھلا دیتا ہے، وہ اوپر سے آپ کو اچھی رپورٹ دیتا ہے، اگلے بار وہ بندہ ایم پی اے بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے وزارتیں اور ایم پی ایم ایل شپ اگر آپ بانٹیں گے تو بلوچستان خاک ترقی کرے گا. آپ کو چاہیے بیوٹنس کے بچوں کو دیکھیں، بلوچستان میڈیکل کالج کے بچوں کو دیکھیں، لاس ویلا یونیورسٹی کے بچوں کو دیکھیں، بڑا ٹیلنٹ ہے وہاں پہ. الحمد یونیورسٹی کے بچوں کو دیکھیں، بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہاں پر. وہاں پر 7 اسٹریمز کے پڑھے ہوئے بچے، گیریزن کے پڑھے ہوئے بچے، وہاں کے وہ اقرا کالج کے پڑھے ہوئے بچے جو جب یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں ایسا ایسا ٹیلنٹ ہے. صرف مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ میر صاحب، سردار صاحب، نواب صاحب کے بچے نہیں ہیں، اس لیے وہ سیاست میں آ نہیں سکتے. وہ آتے نہیں ہے کہ ان کا پر کاٹ دیے جاتے ہیں، گلے دبا دیے جاتے ہیں. بس یہ میر صاحب سارا سال سمگلنگ، پاک فوج زندہ باد کی ریلی نکال دیں گے، 5 سال کی منسٹری پھر کنفرم کر لیں گے. لہٰذا آپ ٹیلنٹڈ، پیٹریوٹک اور حقیقی معنوں میں پیٹریوٹک، وہ آموں کی بیٹیاں دینے والے پیٹریوٹک نہیں، جو واقعی پاکستان سے محبت نہیں عشق کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب تک نہیں لائیں گے بلوچستان کی تقدیر نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے. آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر پاکستان نظریاتی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو کیا اس کے پاس کوئی مسئلے کا حل ہے؟ ہاں ہمارے پاس مسئلے کا حل اس طرح کہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایرانی تیل ہمیں سستا ملتا ہے، ہم ایرانی تیل لیں گے. ہمیں افغانستان سے کوئی چیز سستی ملتی ہے، ہم افغانستان سے لیں گے. ہمیں روس سے کوئی چیز سستی ملتی ہے، ہم روس سے لیں گے. ہم انٹرنیشنل چودھری سے اجازت نہیں لیں گے کہ جناب کس ملک پہ سینکشن ہے یا کس ملک پہ نہیں ہے. ہمارا کسی ملک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں جہاں سے جو سستی چیز ملے گی ہم وہاں سے لیں گے. جس کے ساتھ ٹریڈ میں ہمیں فائدہ ہوگا ہم لوگ کریں گے. اور ہم اپنے کیا کہتے ہیں کاٹیج انڈسٹریز بنائیں گے. کاٹیج انڈسٹریز ہر گھر میں بنائیں گے. بنگلہ دیش اور ہماری عورتوں میں یہی فرق ہے کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ کالے جادو کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے پہ، اور بنگلہ دیش کی عورتیں جو ہیں وہ کاٹیج انڈسٹریز انہوں نے بنائی ہوئی اور ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. تو یہ ساس بہو کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہمارے تو گھروں کا نظام تباہ ہو چکا ہے، پاکستانی گھروں کا. یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کرنے کو کام کوئی نہیں ہوتا. صبح اٹھ کے 2 گھنٹے جھاڑو پوچھا لگا کے بیوی کو ناشتہ دے دیتی ہیں، پھر 6 گھنٹے ویلی ہوتی. ان 6 گھنٹے میں 3 گھنٹے ڈرامے دیکھیں گی، 3 گھنٹے سازشیں کرے گی، ساس بہو کے خلاف، بہو ساس کے خلاف، پھر نندوں کے خلاف، پھر بھابھیوں کے خلاف. یہی تو ہمارے پاکستان کا کلچر بنا ہوا ہے. اور ٹائم بچ گیا تو جادو شادو کر دے گی. مسئلہ یہ ہے ہمارے پاکستان، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. مسئلہ یہ کہ ان کے پاس کرنے کا کام کوئی نہیں. بنگلہ دیش جسے ہم جناب یہ ٹکے کے نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم لوگ بکواس کرتے تھے. اب ان کا 1 ٹکا جو ہے ہمارے 3 روپے کا ہو گیا. وہ دیکھیں کہاں پہنچ گیا. آپ کے پیسے ساری ٹیکسٹائل ملز ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہ وہاں پر پہنچ
تو ہم لوگ اگر اپنا ماضی دیکھیں نا، دنیا کا اسپورٹس گڈس پہنچانے والے ہم لوگ تھے. دنیا کی ٹیکسٹائل کی سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں زر مبادلہ ہم لوگ کماتے تھے. ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. ہمارے پی اے نمبر 1 فلائٹ تھی، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. آج آپ ذرا ماضی دیکھیں، پی اے کا جو تھکا ہوا جہاز ہوتا تھا وہ ہم ایمریٹس کو خیرات میں دے دیتے تھے. آج ایمریٹس کہاں پہنچ گیا اور پی اے جو خسارے میں جا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سنسیئر لوگ نہیں ملے، ہمیں ٹکے مار ملے ہر جگہ پہ. ہم لوگوں نے سنسیئر لوگ لانے. ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس، آٹومیٹکلی نظام دے. جی ٹھیک. اچھا شہیر صاحب، کیا الیکشن وقت پر ہوں گے؟ نہیں، الیکشن مجھے لگ رہا ہے فروری سے آگے جائیں گے. تو کوئی لایا عمل آپ کی پارٹی کا کوئی؟ ہم تو ہمیں تیاری کا اور وقت مل جائے گا. البتہ یہ غلط کر رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ کرا لینے چاہیے. عوام مایوس ہے. عوام ابھی پی ڈی ایم کی بھی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی. اور لیول پلینگ فیلڈ میں سمجھتا ہوں ساری پارٹیز کو مل جانا چاہیے. کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ ہاں، وہ واپس آئے گا. اور آپ یاد رکھیں، آپ اس کا جلسہ بھی دیکھ لیجئے گا لاہور میں، اور پھر لیاقت باغ راول پنڈی میں 12 نومبر کو ہمارا جلسہ بھی دیکھ لیجئے گا. اس سے ڈبل بندے ہم لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دنیا دیکھ، یہ کنفرم ہے آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم 12 نومبر کو لیاقت باغ پنڈی میں انشاءاللہ کر رہے ہیں. اور آپ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ نواز شریف کے جلسے سے ڈبل عوام ہوگی. وہ بریانی کی پلیٹوں پہ بندے لا رہا ہے، وہ ہونڈا سٹی 70 دے رہا ہے، وہ ہونڈا 125 دے رہا ہے جو لوگ بندے لا رہے ہیں. ہم لوگوں کو نہ گاڑی کا خرچہ دے رہے ہیں، نہ پانی کی بوتل دے رہے ہیں، نہ بریانی کی پلیٹ دے رہے ہیں، نہ کھوتے ان کو ذبح کر کے دے رہے ہیں، نہ ہم ان کو قیمے والے نان دے رہے ہیں. ہمارے لوگ اپنے خرچے پہ آئیں گے، اپنا کھانا خود لے کے آئیں گے. اور نواز شریف سے ڈبل زیادہ عوام ہمارے جلسے میں ہوگی. اور وہ ایک عوامی ریفرینڈم ہوگا کہ یہ قوم پی ڈی ایم کے لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی. بنگلہ دیش توڑنے والے پیپلز پارٹی والوں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہم. نواز شریف جو ہمارے فوجی جب شہید ہوتے تھے اس وقت جندال کے ساتھ ہندوستانی ایجنٹوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوتا تھا، اس کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے ہم لوگ. اور ان لوگوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہم لوگ جن کا اسلام صرف اس وقت خطرے میں ہوتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. شیر صاحب، نواز شریف کے واپس آنے سے نون لیگ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کوئی پوزیشن اس کی بہتر ہوگی؟ سر کوئی فائدہ نہیں. یہ اور خراب ہوں گے. لوگ ابھی ان کو پہچان چکے ہیں. لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں کھانے کو. ایک سفید پوش لوگ، عزت دار گھرانے کے لوگ ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، ایک وقت کا نہیں کھا رہے. لوگ اپنی بچیوں کے زیور بیچ رہے ہیں بجلی کے بل پے کرنے کے لیے. گرمیاں ہوتی ہیں تو بجلی مہنگی کر دیتے ہیں، سردیاں ہوتی ہیں تو گیس مہنگی کر دیتے ہیں. اول تو آتی نہیں، آتی ہے تو مہنگی آتی ہے. لوگ کیا کریں؟ ایک بار زیور بیچ دیا بیٹی کا، دوسری بار اپنا جناب موبائل بیچ دیا، تیسری بار بیٹے کا لیپ ٹاپ بیچ دیا جو یونیورسٹی گوئیں گے، چوتھی بار کیا کریں گے؟ کپڑے بیچیں گے اپنے. تو لوگ ابھی خود سمجھدار ہیں. جس کو کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. اب تو میں لوگوں کو اوپن کر دیا ہے. ہمارے لوگ پوچھتے ہیں یار میاں کے جلسے میں جائیں یا نہ جائیں، قیمے والا نان ملے گا، بہت بھوک لگے گی. میں نے کہا جاؤ نان شان کھاؤ، ووٹ جو ہے وہ ریلوے انجن پہ دینا. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن والے دن بھی نا میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ گاڑیوں کے خرچے پورے کروں. آپ ان کی گاڑیوں میں آنا، ان کی ٹریکٹر ٹرالیوں میں آنا، ان کی بسوں ہائیسوں میں آنا، ان کے کیمپ میں جانا. ہمارے پاس کیمپ لگانے کے بھی پیسے نہیں ہے، بس مور ریلوے انجن پہ لگا دینا. ٹھیک ہو. کیا پاکستان نظریاتی پارٹی کسی پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گی یا پھر اپنا امیدوار کھڑے کرے گی؟ نہیں، خود لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کس کی طرف جائیں گے؟ پھر دیکھیں گے کہ کون سی پارٹی ہم سے آ کے بیٹھ کے بات کرتی ہے اور ہمارے نظریے پہ متفق ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے. اچھا شہیر صاحب، گورنر کے پی کے غلام سرور کی سرکاری ہیلی کاپٹر پر رشتہ داروں اور پارٹی کارکن کے ساتھ دورہ سوات کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، تو دوسری طرف ہم خود اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں سرکاری مشینری. یہ لوگ سرکاری ٹیچرز کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال سکتے ہیں. یہ جو 4 جماعتیں پڑے ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ کیا کہتے ہیں، یہ گورنر بنے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو ہیں کوئی 4 ٹیچرز نے پڑھائی تھی، انہیں کو گریبان سے پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. ان کے پاس پورا اختیار ہے لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھا لیں، بچوں کو اٹھا لیں. سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو نوکریوں پہ لگائیں. پورا اختیار ہے ہیلی کاپٹر لے کے جہاز پہ اپنے رشتہ داروں کی شادیوں پہ جائیں، اپنے باپ کی قبر پہ جائیں. ان کے پاس ایک اختیار نہیں ہے کہ یہ فلسطین فوج بھیجنے کا اختیار نہیں رکھتے، فلسطین پہ بیان دینے کا اختیار نہیں رکھتے. وہاں ان کو سانپ سونگ جاتا ہے، وہاں یہ بولتے ہیں ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں. باقی تو ان کے پاس سارے اختیارات. ٹھیک ہے.
اچھا شہیر صاحب، عمران خان صاحب بھی کہتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، تو جو بھی دورے کیے انہوں نے آپ کے سامنے ہیں، پروٹوکول انہوں نے لیا، بالکل لیا. کیا آپ لوگ بھی ایسا کریں گے اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے؟ ہمیں جہاں سے کہا ہم کوئی جھوٹا نعرہ وعدہ نہیں لگائیں گے. جہاں سیکیورٹی کی ضرورت پڑی وہاں لیں گے، جہاں نہیں پڑی نہیں. ٹھیک ہوگا. جی شہیر حیدر سیالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کرتا عوام کے ساتھ جی جی کہ حالات ٹھیک نہ ہوئے تو میں اپنی ذاتی سیکیورٹی رکھوں گا، سرکاری نہیں لوں گا. چلیں ٹھیک ہو گیا. جی شہیر حیدر سیالوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.